کل کی جو بات تھی تھوڑا سا اس کا اعادہ کر لیتے ہیں کہ جب کوئی ایک فرض آ جائے تو مسئلہ اس کے ہمنام عدد سے بنے گا. دو بیٹی اور بھائی، عینی بھائی. دو بیٹی کو کیا ملے گا؟ دو بیٹی کو کیا ملے گا؟ آپ لوگ بتلائیے. آپ لوگ کاپی قلم ساتھ میں رکھیے، مثالیں نوٹ کرتے جائیے. دو بیٹی کو کیا ملے گا؟ ثلثان. عینی بھائی، عینی بھائی اسبا. ثلثان کا ہم نام عدد کیا ہے؟ عینی بھائی اسبا ہوگا. بیٹی محجوب نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ عینی بھائی کو محجوب کرنے والی بیٹی نہیں ہوتی، اخیافی کو محجوب کرتی ہے. ہاں، مسئلہ بنے گا 3 سے. ثلثان کا ہم نام عدد ہے 3. 3 کا 2 ثلث کتنا ہوا؟ 3 کا 2 ثلث کتنا ہوا؟ 3 کا 2 ثلث 2 ہو گیا. 1 ثلث 1، 2 ثلث 2، بچ گیا 1. اگر مسئلے میں سمن آ جائے، بیوی اور بیٹا، بیوی کو کیا ملے گا؟ بیوی بیٹا، بیوی کو کیا ملے گا؟ سمن. بیوی کو کیا ملے گا؟ سمن. بیٹا اسبا. مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ آپ لوگ کاپی میں نوٹ کرتے جائیں. مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 8 سے بنے گا. سمن مل گیا 1، بچ گیا 7 مل گیا بیٹا کو. تو اس طرح سے جو ہے اصول نمبر 1 آپ کے سامنے آ گیا. جب کوئی ایک فرض آ جائے تو مسئلہ اس کے ہم نام عدد سے بنے گا، سوائے نصف کے اس کا مسئلہ 2 سے بنتا ہے. سوائے نصف کے اس کا مسئلہ 2 سے بنتا ہے. جیسے شوہر اور عینی بھائی. شوہر کو کیا ملے گا؟ عینی بھائی کو کیا ملے گا؟ شوہر کو کیا ملے گا؟ نصف. عینی بھائی کو ٹھیک ہے، عینی بھائی کو کیا شوہر نصف، عینی بھائی اسبا.
ہاں ذرا گڑبڑ ہو گیا تھا. اب نظر آ رہا ہوگا. شوہر نصف عینی بھائی اسبا. شوہر کو مل گیا. اچھا مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ مسئلہ یہ بنے گا 2 سے. ایک بچ گیا، ایک اسبا کو مل گیا 1. یہ تو ہو گیا اصول نمبر 1. اب جو ہے اصول نمبر 2. جب چند فروض آ جائیں اور وہ سب ایک ہی نوع کے ہوں تو چھوٹے والے فرض کے ہمنام عدد سے مسئلہ بنے گا. یہ بس باتیں کل کی ہیں. جب چند فروض آ جائے اور اصل ایک ہی نوع کے ہوں تو چھوٹے والے فرض کے ہمنام عدد سے مسئلہ بنے گا. اب اگر آ جائے نصف، آ جائے ربع اور آ جائے ثمن، تو بالفرض تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 8 سے بنے گا. یعنی ہم کس کو دیکھیں گے؟ ثمن کو دیکھیں گے. نصف کو نہیں دیکھیں گے، ربع کو نہیں دیکھیں گے، ثمن کو دیکھیں گے. مسئلہ بن جائے گا 8 سے. نصف کا مطلب یہ ہے کہ 4 مل گیا، اور ربع کا مطلب کیا ہے تو 2 مل گیا. ثمن کا مطلب کیا ہے کہ 1 مل گیا. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے. میں نے کل بتلایا تھا ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ نصف، ربع، ثمن سب جمع ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. یا تو نصف اور ثمن جمع ہو جائے، یا ربع اور عام طور سے ہوتا ہے نصف اور ثمن جمع ہوتا ہے. بیٹی کو نصف، بیوی کو ثمن. عام طور سے ربع اور ثمن بھی جمع نہیں ہوتا ہے. ربع اور ثمن بھی عام طور سے جمع نہیں ہوتا ہے. تو ایک مثال ہے. اور اگر میں یہ لکھوں ثلثان، ثلث، سدس جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ اسی وارث کو ثلثان مل رہا ہے، اسی وارث کو ثلث مل رہا ہے. اس کی مثالیں کل آ گئی تھی، اس لیے میں ایسا ہی لکھ رہا ہوں. تو مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ تو ہمیں دیکھنا ہے چھوٹے والے کو. نہ ہم ثلثان دیکھیں گے، نہ ہم ثلث دیکھیں گے، ہم سدس دیکھیں گے. چھوٹا والا فرض. اس کا ہمنام عدد کیا ہے؟ اس کا ہمنام عدد 6. لہذا ثلثان کا مطلب یہ کہ 4 مل گیا. 6 کا ثلثان 4، 6 کا ثلث 2، 6 کا سدس 1. مسئلہ عائلہ ہو گیا ہے. باب الاول پڑھیں گے بعد میں. تو یہ جو ہے بات ہو گئی. جب چند فروض آ جائے اور اصل ایک ہی نوع کے ہوں تو چھوٹے والے فرض کے ہمنام عدد سے مسئلہ بنے گا. کل جو ہے میں نے نمبر 3 پر اصول نمبر 3 میں سمجھیے کہ جمع کر دیا تھا 2 اور کو، یعنی کہ 3 اور 4 اور 5 کو ایک ساتھ کر دیا تھا. اس کو چاہے تو الگ کر لیں. جب نوع اول کا نصف آ جائے اور نوع ثانی کا کل یا بعض آ جائے، اور کل یا بعض آ جائے تو مسئلہ 6 سے بنے گا. جب نوع اول کا نصف آ جائے اور نوع ثانی کا کل یا بعض آ جائے تو مسئلہ 6 سے بنے گا. اور جب نوع اول کا ربع آ جائے اور نوع ثانی کا کل یا بعض آ جائے مسئلہ 12 سے بنے گا. جب نوع اول کا ثمن آ جائے اور نوع ثانی کا کل یا بعض آ جائے تو مسئلہ 24 سے بنے گا. تینوں کو میں نے
اسی میں کر دیا تھا، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے الگ الگ کر لیں، اس لیے میں نے آج لکھا دیا ہے اس کو الگ الگ کر لیں۔ جب نوع اول کا نصف آ جائے اور نوع ثانی کا کل یا بعض آ جائے تو مسئلہ 6 سے بنے گا۔ اب مثال کے طور پر بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے، پوتی ہے اور ماں ہے، تو بیٹی کو مل جائے گا نصف، پوتی کو مل جائے گا سدس تکملۃ للثلثین، ماں کو مل جائے گا سدس، بیٹی پوتی کی بنیاد پر ماں کو سدس۔ اب مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نوع اول میں کیا ہے، نوع اول کا نصف ہے، نوع ثانی کا کیا ہے، سدس سدس ہے، تو مسئلہ جو ہے بنے گا 6 سے، لہذا بیٹی کو مل گیا مسئلہ بنا 6 سے، بیٹی کو 6 میں سے آدھا 3 اور 6 کا سدس 1، 6 کا سدس 1، 3 1 4 1 5، مسئلہ ردیہ ہو گیا ہے۔ باب الرد پڑھیں گے بہت بعد میں، باب التصحیح کے بھی بعد ہے، وہ مناسخہ سے پہلے پڑھیں گے، ابھی اتنا ہی ذہن میں رکھیے آپ کہ اس طرح سے مسئلہ بنے گا۔ اور مثال لے لیں کہ شوہر ہے، 2 آئینی بہن، اور ماں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر کو کتنا مل جائے گا؟ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر کو مل جائے گا نصف، اور 2 آئینی بہن کو کیا ملے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر کو نصف، ٹھیک ہے، 2 آئینی بہن کو کیا ملے گا؟ آئینی بہن کو محجوب کرنے والا محجوب کرنے والی کوئی نہیں ہے، نقصان مل جائے گا، ٹھیک ہے، ماں کو کیا ملے گا؟ تو ماں کو غور کر لیں آپ، ماں کو سدس ملے گا، اس لیے کہ ماں کو سدس ملنے کی 2 شکلیں ہیں بنیادی، یا تو اولاد ہو، اور اولاد نہ ہو تو 6 طرح کے بھائی بہنوں میں سے کوئی 2 ہو، دونوں شکلوں میں ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ ماں کو مل گیا سدس چونکہ 2 آئینی بہن ہے، مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ تو مسئلہ بنے گا 6 سے۔ شوہر کو مل گیا نصف یعنی 3، 6 کا ثلثان کتنا ہو گیا؟ 6 کا 1 ثلث ہوتا ہے 2، اور 2 ثلث ہوتا ہے، ثلثان کا مطلب 2 ثلث یعنی کہ 4، اور سدس کا مطلب ہے، سدس کا مطلب ہے 6 میں سے 1، 4 3 7 1 8، مسئلہ عائلہ ہو گیا ہے۔ جی اصل میں جلدی جلدی کر لیتے ہیں، 5 منٹ میں ہو جائے گا، کیونکہ تمام ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ لوگوں کے لیے مشکل بھی ہوتی ہے۔ جب نوع اول کا ربع آ جائے اور نوع ثانی کا کل یا بعض آ جائے تو مسئلہ 12 سے بنے گا۔ تو یہ کل بتلا چکا ہوں، لیکن جلدی جلدی 5 منٹ میں کر لیتے ہیں تاکہ جن کو ذرا سا کچھ کمی رہ گئی ہے وہ ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر شوہر ہے، 2 بیٹی ہے اور باپ ہے، شوہر کو کیا ملے گا؟
یہ جو مثالیں ہیں وہ مثال بھی حل کیجیے آپ لوگ. شوہر 2 بیٹی باپ. شوہر کو کیا ملے گا؟ شوہر کو ربع ملے گا. 2 بیٹی کو کیا ملے گا؟ 2 بیٹی کو کیا ملے گا؟ باپ کو کیا ملے گا؟ باپ کو کیا ملے گا؟ سدس و عصبہ. سدس و عصبہ. اب مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ مسئلہ بنے گا کتنے سے؟ نوع اول کا ربع اور نوع ثانی کا کل یا بعض. مسئلہ بنے گا 12 سے. دیکھیے غلطیاں آ رہی ہیں. مسئلہ بنا 12 سے. 12 کا ربع کتنا ہوتا ہے؟ 12 کا ربع کتنا ہوتا ہے؟ 4 تیا 12. 12 کا ثلثان کتنا ہوتا ہے؟ 12 کا ثلثان 3 چوکے 12. 4 ہوا 1 ثلث، اس کا ڈبل 8. 4 ہوا 1 ثلث، اس کا ڈبل 8 ثلثان ہو گیا. اور 12 کا سدس کتنا ہے؟ 12 کا سدس ہے 2. 8 3 11 2 13. اسوا کی حیثیت سے بچا ہی نہیں، بلکہ مسئلہ عائلہ ہو گیا. اس کے بعد آخری بچ گیا کہ جب نوع اول کا سمن آ جائے، جب نوع اول کا سمن آ جائے اور نوع ثانی کا کل یا بعض آ جائے تو مسئلہ 24 سے بنے گا. جو نوع اول کا سمن آ جائے اور نوع ثانی کا کل یا بعض آ جائے تو مسئلہ 24 سے بنے گا. اب اس کی مثال کیا ہے؟ اب اس کی مثال جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے اور باپ ہے. بیوی کو کیا ملے گا؟ بیوی کو ملے گا سمن. بیٹی کو کیا ملے گا؟ ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف. باپ کے لیے کیا ہے؟ سدس و عصبہ. جب بیٹی ہو تو باپ سدس و عصبہ، جب بیٹا ہو تو باپ کو خالی سدس. مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ تو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ نوع اول کا سمن ہے اور نوع ثانی کا سدس ہے. نوع اول کا سمن ہے اور نوع ثانی کا سدس ہے. مسئلہ بنے گا کتنے سے؟ مسئلہ بنے گا 24 سے، نہ کہ 12 سے. 12 سے نہیں بنے گا، 24 سے بنے گا. 24 کا سمن کتنا ہوتا ہے؟ 24 کا سمن ہوتا ہے 3. اور 24 کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ 24 کا نصف 12 3 15. اور سدس کتنا ہوتا ہے؟ 24 کا سدس 4. 12 3 15 15 4 19. کتنے بچ گئے؟ جو بچا ہوا ہے باپ کو دوبارہ ملے گا اسوا ہونے کی حیثیت سے 5. ہم الگ الگ لکھنے کے بجائے سیدھے 9 لکھ سکتے ہیں.
یہ سمجھانے کے لیے 4 اور 5 ہے، ورنہ تو ہم نے 4 5 لکھنے کے بعد 4 اور 5 کو مٹا دیا. یہ 9 ہے، باپ کو ملا 9. اس 9 میں جو ہے سدس کی حیثیت سے 4 ہے اور بچا ہوا 5 ہے. اب یہاں پر یہ بات آخری ہے، اس کے بعد کتاب کی طرف آئیں گے کہ 9 اول کا سمن بھی ہے، 9 اول کا نصف بھی ہے، 9 ثانی کا سدس ہے. اگر نصف سے مقابلہ کریں سدس کا، 9 ثانی کے سدس کا، مسئلہ بنے گا 6 سے. لیکن کل بھی بات میں نے پیش کی تھی کہ 9 اول کا سمن بھی آ جائے، نصف بھی آ جائے، تو بڑے والے کو مت دیکھیے، مقابلہ کیجئے چھوٹے والے سے. سمن کو دیکھیے چھوٹے والے کو، بڑے کو مت دیکھیے. سمن کا مقابلہ کیجئے آپ 9 ثانی کے بعد سے، سمن کا مقابلہ کیجئے 9 ثانی کے بعد سے. چھوٹے سے مقابلہ کیجئے، بڑے کو مت دیکھیے. تو اگر 9 اول کا چند آ جائے، جو میں نے کل نوٹ میں لکھایا تھا، 9 اول کا چند آ جائے، چھوٹے والے فرض کا مقابلہ کیجئے دوسرے والے 9 سے. لہذا سمن کو دیکھیں گے نہ کہ نصف کو دیکھیں گے، اور سمن کا مقابلہ کر رہے ہیں سدس سے، لہذا مسئلہ بنے گا 24. تو یہ بات ہو گئی، کل کی بات ہو گئی. اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف. تو بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ اب اس کے بعد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب و مخارج الفروض. یہ باب ہے فروض کے مخارج کا، فروض کے عدد مسئلہ بنانے کا. عدد مسئلہ کیسے نکالیں گے اس کا باب ہے. اعلم ان الفروض المذکورة فی کتاب اللہ تعالی نوعان. تو جان کے اللہ کی کتاب میں مذکورہ فرائض 2 نوع کے ہیں. الاول، نوع اول میں ہے النصف والربع والثمن، یہ پہلا خانہ ہو گیا. والثانی والثلثان والثلث والسدس، دوسرا خانہ ہے ثلثان، ثلث، سدس. علی التضعیف والتنصیف، ڈبل اور آدھے کے اصول سے. اس کو سمجھا چکا ہوں میں 2 مرتبہ الگ الگ موقعوں پر، تضعیف اور تنصیف کا مطلب. فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ أُحَادَ. اصول نمبر 1، جب مسائل میں آئے ان فروض میں سے اکیلا اکیلا، تو فَمَخْرَجُ كُلِّ فَرْضٍ سَمِيُّهُ، تو ہر فرض کا مخرج اسی کا ہم نام ہوگا. ہر فرض کا مخرج اسی کا ہم نام ہوگا، سوائے نصف کے، کہ نصف جب صرف آ جائے نصف تو مسئلہ بنے گا 2 سے. اگر صرف ربع آ جائے تو مسئلہ بنے گا 4 سے. کالربع من 4 والثمن من 8، ثمن آ جائے تو 8 سے بنے گا، ثلث آ جائے تو 3 سے بنے گا. وَإِذَا جَاءَ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثٌ وَهُمَا مِن نَوْعٍ وَاحِدٍ، اور جب 2 آ جائے یا 3 آ جائے، تو جب ایک ہی نوع کا 2 فروض آ جائیں، 3 فروض آ جائے، تو میں نے کیا لکھایا تھا کہ چھوٹے والے فرض کو دیکھ کر اس کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنائیں. یہ آسان تعبیر تھی.
سلوسان بھی آ جائے، سلس بھی آ جائے، سدس بھی آ جائے، تو مسئلہ آپ نے بنایا 6 سے۔ یہاں تعبیر کیا ہے؟ یہاں تعبیر ذرا گاڑھی ہے، تو یہاں پر تعبیر یہ ہے فکل عدد، ایک ہی نوع کے چند جمع ہو جائیں تو فکل عدد، تو ہر وہ عدد جو مخرج ہو کسی جز کا۔ اب کل عدد میں جو ہے، اب مثلا ذہن میں لائیے 6، فکل عدد، ہر عدد جیسے 6، سدس کا مخرج 6 ہوتا ہے، تو ثلثان، ثلث، سدس، یہ تینوں جمع ہو گیا، تو مسئلہ بنے گا چھوٹے والے فرض کے ہم نام عدد سے، سدس کا ہم نام عدد 6 سے مسئلہ بنے گا۔ فکل عدد، تو ہر وہ عدد یعنی جیسے 6، یہ مخرج ہوا ایک جز کا، کون سے جز کا؟ سدس کا۔ یہ سب کیا ہے؟ سدس، ثلث، ثلثان، نصف، ربع، ثمن، یہ سب کو جز بولتے ہیں، یہ سارے فروض کیا ہیں؟ جز۔ تو یہ 6، ہر وہ عدد جیسے 6 مخرج ہے ایک جز کا یعنی سدس کا، تو وہی 6 فذالک العدد، وہی 6 نیز مخرج بنے گا اس جز کے 2 گنے کا، اس جز کے 2 گنے کا۔ تو سدس کا 2 گنا کیا ہے؟ سدس کا 2 گنا ہے تہائی، چھٹے حصے کا 2 گنا ہے تہائی۔ اب آپ غور کریں کہ 100 روپیہ میں چھٹا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 16 روپے 66 پیسے، یہ سب باتیں بتلایا تھا میں۔ 16 روپے 66 پیسے کیا ہیں؟ سدس۔ اس کا ڈبل کیا ہو جائے گا؟ 16 روپے 66 پیسے کا ڈبل ہو جائے گا 33 روپے 33 پیسے، جس کو ثلث بولتے ہیں۔ 33 روپے 33 پیسے 100 میں سے کیا ہے؟ ثلث۔ تو چھٹا حصہ جو ہے اس کا، اس جز کا ڈبل کیا ہو گیا؟ تہائی۔ تو یکون مخرجن، تو سدس کا ہم نام عدد جو 6 سے مسئلہ بنا ہے وہی 6 مخرج بن گیا اس سدس کے ڈبل یعنی ثلث کا، لضعف ذالک الجزء، اس سدس کے ڈبل یعنی ثلث کا بھی۔ تو ضعف کا مصداق بنا ثلث اور اس جز کا مصداق بنا سدس، تو سدس اس جز کے یعنی اس سدس کے ڈبل کا یعنی ثلث کا بھی مخرج بنا وہی 6۔ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ، اور اس سدس کے ڈبل کا بھی مخرج بنے گا۔ یہ جو 6 سے مسئلہ بنا ہے، یہ 6 جو ہے مخرج بنا ثلث کا بھی جو کہ سدس کا ڈبل ہے، اور سدس کے ڈبل کا بھی۔ تو سدس کے ڈبل کا ڈبل ہو گیا ثلثان، کیونکہ سدس کا ڈبل ہے ثلث اور ثلث کا ڈبل ہے 2 ثلث۔ ثلث، ہاں فون آ گیا تھا، تو سدس کا ڈبل ہو گیا ثلث اور ثلث کا ڈبل ہو گیا ثلثان۔ جیسے سمن کا ڈبل ہے ربع اور ربع کا ڈبل ہے نصف۔ سمن میں آتا ہے 12.5 روپیہ، سمن میں آتا ہے 12.5 روپیہ، اور ربع میں آتا ہے کتنا؟ 100 روپے میں سے 25 روپیہ، تو 12.5 کا ڈبل 25 روپیہ۔ 100 روپے میں کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ 50 روپیہ، تو 50 ہے نصف، 50 روپیہ ہو گیا نصف، 25 روپیہ ہو گیا ربع، 12.5 روپیہ ہو گیا سمن۔ تو سمن کا ڈبل ربع، ربع کا ڈبل نصف۔ ایسے ہی چھٹے حصے کا ڈبل ثلث، چھٹا حصہ ہے 16 روپے 66 پیسے، اس کا ڈبل ہے 33 روپے 33 پیسے جو کہ ثلث ہے، اور 33 روپے 33 پیسے کا ڈبل ہے 66 روپے 66 پیسے جو کہ ثلثان کہلاتا ہے۔ تو سدس کا ڈبل ثلث، ثلث کا ڈبل ثلثان۔ تو سدس کو دیکھ کر ہم نے مسئلہ بنایا 6 سے، تو 6 مخرج بنا سدس کا بھی، 6 مخرج بنا سدس کے ڈبل ثلث کا بھی، اور 6 مخرج بنا سدس کے ڈبل کا بھی۔ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ، سدس کے ڈبل ثلث، ثلث کے ڈبل ثلثان کا بھی، وہی 6 جو ہے عدد مسئلہ بنے گا۔ کَالسِّتَّةِ، جیسے کہ 6 یہ مخرج ہے سدس کا، اور یہی 6 مخرج ہے
سدس کے ڈبل یعنی ثلث کا، ہاں، وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ، اور یہی 6 مخرج بنا اس کے ڈبل کا، تو سدس کا ڈبل ثلث اور ثلث کا ڈبل ثلثان، تو سدس کے ڈبل کا بھی وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ، یہ کا مرجع سدس، وَلِضِعْفِ ضِعْفِ السُّدُسِ، سدس کے ڈبل کا بھی یعنی ثلثان کا بھی۔ یہ بات ہو گئی، ذرا تعبیر گاڑی تھی۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ النِّصْفُ مِنَ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ، اور اس کے بعد اصول نمبر 3، جب نوع اول کا نصف آ جائے بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ، ثانی کے کل یا بعض سے مختلف ہو جائے، نوع اول کا نصف ہے اور نوع ثانی کا کل یا بعض ہے، تو مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 6 سے بنے گا۔ آگے وہ عبارت ہوگی فَهُوَ مِن 6، مسئلہ بنے گا 6 سے۔ یہ اصول نمبر 3 ہو گیا۔ اصول نمبر 4، جب نوع اول کا ربع مختلط ہو جائے، یعنی کہ مقابل، میں نے کہا مقابلہ ہو جائے نوع ثانی کے کل یا بعض سے، یہاں اختلاط کی تعبیر ہے، میں نے مقابلے کی تعبیر اختیار کی۔ جب نوع اول کا ربع آ جائے اور نوع ثانی کا کل یا بعض آ جائے تو مسئلہ بنے گا 12 سے، فَهُوَ مِنْ 12، تو مسئلہ بنے گا 12 سے۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ الثُّمُنُ بِكُلِّ الثَّانِي، جب سمن کا اختلاط ہو جائے، نوع اول کا سمن اور نوع ثانی کا کل یا بعض، تو مسئلہ بنے گا 24 سے۔ او ببعضہ، تو مسئلہ بنے گا او ببعضہ، یعنی نوع ثانی کا کل یا بعض ہو اور نوع اول کا سمن ہو، فَهُوَ مِنْ 24، تو مسئلہ بنے گا 24 سے۔ تو یہ باب آپ نے دیکھ لیا، اس کی عبارت آپ نے دیکھ لی اور امید کہ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب یہاں پر جو ہے اگلا باب ہے باب العول۔ میں خالی آپ کو عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، ترجمہ اور وضاحت بعد میں ہوگی۔ ابھی آپ خالی عبارت دیکھیے کیا ہے۔ العول ان یزاد علی المخرج شیء من اجزائه اذا ضاق عن فرض، يعلم ان مجموع المخارج 7، 4 منها لا تعول، وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، وثلاثة منها قد تعول، أما 6 فإنها تعول إلى 10 وترا وشفعا، وأما 12 فهي تعول إلى 17 وترا لا شفعا، وأما 24 فإنها تعول إلى 27 أولا واحدا، كما في المسألة المنبرية، وهي امرأة وبنتان وأبوان، ولا يزاد على هذا إلا عند ابن مسعود، فإن عنده تعول إلى 31۔ یہ باب العول کی عبارت آپ کے سامنے آئی، اور میں اس کی ذرا وضاحت بورڈ پر کرتا ہوں کہ باب العول سے کیا منشا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو مسئلہ منبریہ خاص طور پر جو ہے امراتن و بنتان، بیوی، 2 بیٹی اور ماں باپ، بیوی، 2 بیٹی اور ماں باپ، یہ مثال وقت بچنے پر اس مثال کو پیش کروں گا سمجھانے کے لیے۔ اب میں بورڈ کی طرف آتا ہوں تو ہم اول کے سلسلے میں بنیادی بات، باب العول میں جو بات ہم سیکھیں گے وہ یہ سیکھیں گے کہ جب سہام بڑھ جائے، جیسا کہ کل اور آج کئی مثالیں آئیں کہ سہام بڑھ گئے اور عدد مسئلہ چھوٹا ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ تو سہام کے مطابق
سہام کے مجموعے کے مطابق عدد مسئلہ کو مکمل کر لیں، عدد مسئلہ کو جو ہے عدد مسئلہ کو کر لیں. بس اتنا ہی کرنا پڑتا ہے. باب العول میں جو ہے اتنا ہی کرنا پڑتا ہے، وہ بات آ رہی ہے. پہلے اس کا جو ہے معنی دیکھ لیتے ہیں. اول کے معنی کیا ہے؟ اول کے معنی زیادتی اور غلبہ کے. جب ترازو کا ایک پلڑا اوپر اٹھ جائے. اوپر کیوں اٹھ گیا؟ دوسرے پلڑے کے وزنی ہونے کی وجہ سے. دوسرے پلڑے کے وزنی ہونے کی وجہ سے. کی وجہ سے وہ کہا جاتا ہے اعلی المیزان. تو کیا کہا جاتا ہے؟ اعلی المیزان. یعنی ترازو کا پلڑا اٹھ گیا. ایک پلڑا جو ہے یعنی گویا ایک پلڑا اوپر اٹھ گیا. کیوں؟ وہ ہلکا ہے. تو اول میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سہام بڑھ گئے، عدد مسئلہ چھوٹا پڑ گیا، تو عدد مسئلہ کا پلڑا اوپر اٹھ گیا، چھوٹا ہو گیا، اول ہو گیا. اعلی المیزان سے لیا گیا اول. عدد مسئلہ چھوٹا پڑ گیا، ہلکا پڑ گیا. اعلی المیزان گویا ایک پلڑا اوپر اٹھ گیا ہلکا ہونے کی وجہ سے. تو سہام جو ہے مسئلے میں جو ہے سہام کا مجموعہ وزنی ہے، اور عدد مسئلہ کیا ہو گیا؟ ہلکا ہو گیا. عدد مسئلہ ہلکا ہو گیا. سہام کا مجموعہ وزنی ہے اور عدد مسئلہ ہلکا ہو گیا. کیوں؟ اب سہام کا مجموعہ ہو رہا ہے مثلا 13 اور مسئلہ بن رہا ہے کتنے سے؟ 12 سے. یہ سہام کا مجموعہ 13 ہے. 13 سہام کا مجموعہ. آپ نے دیکھا کل بھی، آج بھی مثال میں بات آئی، مسئلہ بنا 12 سے اور سہام کو جوڑ رہے ہیں تو ہو رہا ہے 13. تو سہام کا مجموعہ 13 ہو گیا اور عدد مسئلہ جو ہے 12 ہے. تو کیا مطلب؟ سہام کا پلڑا بھاری ہے اور عدد مسئلہ کا پلڑا ہلکا ہے. عدد مسئلہ کا پلڑا ہلکا ہو گیا. اول اس مناسبت سے کہا گیا. تو اب اول میں کرنا کیا پڑتا ہے؟ تو اول کی جو تعریف ہے بس اس میں وہ کام بھی ہے جو اول میں کرنا پڑتا ہے. اصطلاحی تعریف. جب مجموعے سہام عدد مسئلہ سے بڑھ جائے تو عدد مسئلہ کو مجموعے سہام کے برابر کر دینے کا نام اول ہے.
میں نے جو ہے اپنی تعبیر میں یہ تعریف کی ہے، کتاب میں جو ہے ذرا تعبیر تھوڑی سی الگ ہے۔ ابھی آپ نے عبارت سنی تھی ان یزاد علی المخرج شیء من اجزائہ، مخرج میں جو ہے کچھ بڑھا دینا، کچھ بڑھا دینا، کتنا بڑھا دینا؟ مجموعے سہام کے برابر کر دیں گے۔ عدد مسئلہ سے بڑھ جائے تو عدد مسئلہ کو مجموعے سہام کے برابر کر دینے کا نام اول ہے۔ عدد مسئلہ کو بڑھا دیے، کتنا بڑھا دیے؟ اتنا بڑھا دیے کہ مجموعے سہام کے برابر ہو جائے، تو عدد مسئلہ کو مجموعے سہام کے برابر کر دینے کا نام اول ہے۔ تو یہ آسان تعبیر میں ہے، کتاب کی تعبیر یہ ہے۔ عدد مسئلہ جب مجموعے سہام عدد مسئلہ سے بڑھ جائے، یہاں سے جو ہے کتاب کی بات جو ہے یوں ہے، تو عدد مسئلہ میں کچھ اجزاء بڑھا دیے جائیں، بڑھا دیے جائیں کتاب کی عبارت میں تو یہی ہے، اتنا ہی ہے، ان یزاد علی المخرج شیء من اجزائہ اذا ضاق الفرض، تو عدد مسئلہ میں کچھ اجزاء بڑھا دیے جائیں۔ ہاں، یہ کتاب کی زبان ہے، میں نے اپنے اعتبار سے جو ہے اس کو یوں تعبیر اختیار کی، عدد مسئلہ بڑھ جائے، جب مجموعے سہام عدد مسئلہ سے بڑھ جائے تو عدد مسئلہ کو مجموعے سہام کے برابر کر دینے کا نام اول ہے۔ یہ ذرا آسان ہے، بات وہی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اول میں جو ہے، اول میں بنیادی چیز جو ہے، ایک چیز ذہن میں بٹھانے کی ہے کہ اول میں ہر ذوی الفروض کا حصہ مکمل نہیں ملتا ہے، سب کا حصہ ان کے حصوں کے تناسب سے گھٹ جاتا ہے۔ جس کو نصف ہے اس کا بھی گھٹا، جس کو ربع ہے اس کا بھی گھٹا، جس کا ثلثان ہے اس کا بھی گھٹا، تو کسی کا 2 روپیہ گھٹا، کسی کا 4 روپیہ گھٹا، کسی کا 6 روپیہ گھٹا، کسی کا 10 روپیہ گھٹا، تو ہر ایک کا برابر نہیں گھٹتا ہے، بلکہ جس کا جتنا زیادہ حصہ ہوگا اس کا زیادہ گھٹے گا، جس کا کم حصہ ہوگا اس کا حصہ کم جو ہے گھٹے گا، جس کو یوں کہتے ہیں کہ ہر وارث کا حصہ گھٹا دیا جاتا ہے ان کے حصوں کے تناسب سے۔ یہ ایک اول میں کیا ہوتا ہے، تو اول میں جو ہے جب آپ سے کوئی سوال کرے تو اول میں کیا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے اول میں یہ ہوتا ہے کہ مجموعے سہام بڑا ہو جاتا ہے، عدد مسئلہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور پھر سوال ہوا تو پھر کرتے کیا ہے، تو اول میں یہ کرتے ہیں کہ مجموعے سہام کے برابر عدد مسئلہ کو کر دیتے ہیں۔ پھر آپ سے سوال ہوا کہ کیا اول کی شکل میں ہر ایک کو ان کا فرض مقرر مل جاتا ہے؟ ہر ایک کو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا فرض مقرر نہیں ملتا ہے، بلکہ ہر ایک کا حصہ کم کر دیا جاتا ہے ان کے حصوں کے تناسب سے۔ میں نے کہا مسئلہ ممبریہ، مسئلہ ممبریہ میں بیوی ہے، ممبریہ کا مطلب کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے بیوی کو چھوڑا اور 2 بیٹی کو چھوڑا اور ماں باپ کو چھوڑا۔ مسئلہ ممبریہ میں بیوی، 2 بیٹی اور ماں باپ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، اسی اثنا میں ایک سائل نے سوال کر دیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جس کا انتقال ہوا اور وارثین میں چھوڑا بیوی کو، 2 بیٹی کو اور ماں باپ کو، کس کو کیا ملے گا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ مسئلہ بنے گا 27 سے،
اور بیوی کو ملے گا سمن، اور بیٹی کو ملا سلوسان، اور ماں کو ملا سدس، اور باپ سدس۔ وہ اسبا بھی لکھا لیکن اب بچے گا نہیں ہے، یا تو مسئلہ عائلہ ہو گیا، اسبا کی بنیاد پر بچے گا نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ نوع اول کا سمن ہے اور نوع ثانی کا کل یا بعض ہے سلوسان اور سدس، مسئلہ بنا 24۔ 24 کا جو سمن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3، اور 24 کا سلوسان ابھی آپ لوگوں نے دیکھا مثال میں 24 کا سلوسان ہوتا ہے 16۔ ایک سلوس ہوا 8 تو 2 سلوس ہو گیا 16، ڈبل ہو گیا۔ سلوسان کا ہم نام ہوتا 3، 3 8 24، 3 8 24، 8 مرتبہ میں کٹ گیا 24، تو ایک سلوس ہوا 8، 2 سلوس ہو گیا اس کا ڈبل، 8 کا ڈبل 16۔ اور ماں کو سدس تو 24 کا سدس ہو گیا، سدس کا ہم نام ہوتا 6، 6 چوکے 24، 4 آیا۔ باپ کو یہ سدس 4، اسبا کی بنیاد پر بچے گا نہیں، اب جوڑ کر دیکھ لیں 16 3 19، 19 4 23، 23 4 27۔ اب یہاں پر جو ہے باب الاول میں طریقہ کیا ہوتا ہے، ایک تو وہ بات، دوسرے یہ ہے کہ ہر ایک کا حصہ اس کے تناسب سے کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی جملہ میں لکھ دیتا ہوں۔ عائلہ مسئلہ میں ہر ذوی الفروض کا حصہ ان کے حصوں کے تناسب سے کم ہو جاتا ہے۔ عائلہ مسئلہ میں ہر ذوی الفروض کا حصہ ان کے حصوں کے تناسب سے کم ہو جاتا ہے۔ سلوسان سب سے بڑا ہے، اس کا جو ہے زیادہ کم ہوگا۔ سمن جو ہے سب سے چھوٹا ہے، اس کا جو ہے کم اور کم ہوگا، یعنی کمی میں بھی زیادہ کمی نہیں ہوگی، کچھ کمی ہوگی۔ اور سدس جو ہے بیچ والا ہے، اس کا حصہ بھی کم ہوگا لیکن درمیانی انداز سے کم ہوگا، سب سے زیادہ بیٹی کا کم ہوگا۔ عائلہ مسئلے میں ہر ذوی الفروض کا حصہ ان کے حصوں کے تناسب سے کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جملہ یاد رکھیے۔ تو اب یہاں پر دو باتیں دیکھنی ہیں۔ مسئلہ جب عائلہ ہو تو مسئلہ عائلہ بناتے کیسے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ کوئی اس میں پیچیدہ بات نہیں ہے، جو اول کی تعریف کی گئی اسی تعریف میں طریقہ بھی موجود ہے۔ جو اول کی تعریف اصطلاحی کی گئی ہے موجود ہے۔ جب مجموع سہام عدد مسئلہ سے بڑھ جائے تو عدد مسئلہ کو مجموع سہام کے برابر کر دینے کا نام اول ہے۔ تو یہ تعریف بھی ہے اور وہی طریقہ بھی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ مجموع سہام دیکھیے 3 16 19 ہو گئے، 19 4 23، 23 4 27، مجموع سہام ہو گئے 27۔ تو مجموع سہام تو عدد مسئلہ کو مجموع سہام کے برابر کر دیجئے، تو 24 کو ہم اب 27 کر دیں گے، لیکن اس کو مٹائیں گے نہیں، بلکہ طریقہ یہ دیکھ لیجیے آپ 27۔ اب ہم عدد مسئلہ 27 مان رہے ہیں نہ کہ 24۔ عدد مسئلہ ہم 24 نہیں مان رہے ہیں، 27 مان رہے ہیں۔ اس کو مٹائیں گے نہیں، لیکن اب اس 24 کی کوئی حیثیت نہیں رہی، 24 کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اب اصل عدد مسئلہ 27 ہی ہے، اب 24 اب ذہن سے نکال دیں، لکھنے میں تو باقی رکھیں لیکن ذہن سے نکال دیں 24، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ اب ہمارے سامنے عدد مسئلہ کیا ہے 27۔ تو ہم نے کیا کیا، بس اتنا ہی کیا کہ مجموع سہام کتنا ہے اس مجموع سہام کو اوپر رکھ دیا، بس ہو گیا۔ یہی طریقہ ہے اول کا، اور تعریف میں وہ موجود ہے۔ طریقہ جو ہے اول کا کیا ہے وہ تعریف ہی میں موجود ہے۔
جب مجموع سہام عدد مسئلہ سے بڑھ جائے تو عدد مسئلہ کو مجموع سہام کے برابر کر دینے کا نام اول ہے. مجموع سہام 19، مجموع سہام 27 کو اوپر لکھ دیا، مجموع سہام کے برابر عدد مسئلہ کو لکھ دیا. تو عدد مسئلہ 27 ہے، اب 24 نہیں ہے، 24 کو بھول جائیے. تو ایک بات تو ہو گئی کہ اول والا مسئلہ کیسے بنتا ہے. تو بس ایک ہی جملہ ہے، مجموع سہام جو بھی مجموع سہام کو دیکھ لیں اور اسی مجموع سہام کے برابر اوپر لکھ دیں عدد مسئلہ کے اوپر. مجموع سہام جو بھی ہے، جتنا بھی ہے اتنا ہی لکھ دیں آپ عدد مسئلہ کے اوپر. میراث تو 24 ہے، 24 نہیں ہے، یہ تو شیئر ہے. اب ایک تربوز ہے، آپ اس کے 24 حصے کریں اور ایک تربوز کے آپ 12 حصے کریں. کبھی مسئلہ 12 سے بنتا ہے، کبھی مسئلہ 6 سے بنتا ہے، کبھی مسئلہ جو ہے 4 سے بنتا ہے، کبھی جو ہے 5 سے بنتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میراث 24 ہے، وہ تو حصہ سے خالی، یعنی ٹکڑے ہیں. یہ ٹکڑے ہیں. آپ جو ایک تربوز کے 24 حصے کریں، ایک تربوز میراث میں تربوز ہے تو میراث میں تربوز ہے تو اس کے آپ چاہیں تو 24 حصے کریں اور چاہیں تو 12 حصے کریں، چاہے تو 30 حصے کریں، چاہے تو 50 حصے کریں، چاہے تو 100 حصے کریں. تو ایسا نہیں ہے کہ میراث جو ہے 24 ہے. میراث کا یہاں تذکرہ ہی نہیں ہے. ترکہ جو ہے کتنا ہے یہاں تذکرہ ہی نہیں ہے. یہاں پر تو سہم متعین کر رہے ہیں، شیئر متعین کر رہے ہیں. تو اگر یہ تربوز ہے تو اس تربوز کے 24 حصے بجائے میں نے کتنے کر دیے؟ اس تربوز کے حصے جو ہے ہم نے 24 کے بجائے 27 کر دیے. جب مسئلہ آئلہ نہ ہوتا اس تربوز کے 24 حصے کر کے 3 اس کو دیتا، 16 اس کو دیتا، ماں کو 4 دیتا، باپ کو 4 حصہ دیتا. لیکن اب مان لیجئے کہ اس کے اندر جو ہے 27 قاش بنائے ہم نے. تربوز تو ایک ہی ہے، ترکہ تو ہی ایک تربوز ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے 24 حصے کے بجائے اس کے 27 قاش کر دیے، 27 ٹکڑے کر دیے. اور 27 ٹکڑے جب کیے تبھی ممکن ہو سکا کہ 3 ٹکڑا اس کو، 16 ٹکڑا اس کو، 4 ٹکڑا ماں کو، 4 ٹکڑا باپ کو. جملہ ہو گیا 27. اگر 24 ہی ٹکڑے کریں گے تو 16 3 19، 19 4 23 اور 23 ہو گیا یہیں پر. تو اب باپ کے لیے ایک ہی ٹکڑا بچا، باپ کے لیے ایک ہی ٹکڑا بچا. تو باپ کو کیا ایک ہی ٹکڑا دیں گے؟ جبکہ ماں کو 4 ٹکڑا دیے، بیٹی کو 16 ٹکڑا دیے، بیوی کو 3 ٹکڑا دیے اور باپ کے لیے بچا ایک ہی ٹکڑا. تو ہم نے کیا کیا، اسی ایک تربوز کے 24 ٹکڑے کے بجائے 27 ٹکڑے کر دیے. ترکہ بڑھا نہیں، ترکہ اتنا ہی ہے، لیکن اس تربوز کو جو کہ ترکہ میں ہے، اس تربوز کے 24 کے بجائے 27 ٹکڑے کر دیے. تو ترکہ بڑھا نہیں، تربوز تو ایک ہی ہے. تربوز جو ہے 1.5 نہیں ہوا، تربوز جو 2 نہیں ہوا، تربوز 3 نہیں ہوا، تربوز تو ایک ہی ہے، ٹکڑے بڑھا دیے. تو یہ جو مسئلہ بناتے ہیں یہ خالی سہام متعین کرتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہم مسئلہ آئلہ کیسے بنائیں گے، اس کا جواب. مسئلہ آئلہ کیسے بنائیں گے اس کا جواب. تو جواب کیا آیا کہ سہام کو جوڑ لیجئے، 27 آیا، بس وہی مجموع سہام مسئلے کی جگہ رکھ دیجئے، 27 کو رکھ دیجئے اوپر، 24 کو بھول جائیے، اب مٹائیے مت، اس کے اوپر 27 کو لکھ دیجئے. یہ طریقہ ہو گیا، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. اب اس کے بعد اگلا ہے کہ ہر ایک کا حصہ ایک خاص تناسب سے کم ہو جاتا ہے. آئلہ مسئلے میں ہر ذوی الفروض کا حصہ ان کے حصوں کے تناسب سے کم ہو جاتا ہے، ان کے حصوں کے تناسب سے کم ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 24 میں 3 ملنا چاہیے، 8واں
24 میں 3 یہ ہے 8واں، لیکن مل رہا ہے 27 میں 3، مل رہا ہے 27 میں 3، تو 27 میں 3 کی کیا حیثیت ہے؟ 8ویں کی ہے. اب جو ہے 27 میں 3 دے رہے ہیں، 24 میں 3 ملتا تو اب بولتے 8واں. اب 27 میں 3 مل رہا ہے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ 5واں حصہ بولیں گے، 6واں حصہ بولیں گے، 7واں حصہ بولیں گے، 8واں حصہ بولیں گے، 9واں حصہ بولیں گے، 10واں حصہ بولیں گے، 11واں حصہ بولیں گے، کیا بولیں گے؟ آپ لوگ بتلائیے. 24 میں 3 مل رہا تھا تو 8واں ہوا، اب 27 میں 3 مل رہا ہے تو کیا بولیں گے؟ 9واں. ہاں صحیح صحیح. تو بیوی کو 8واں نہیں ملا، کیا ملا؟ 9واں ملا. بیوی کو 9واں حصہ ملا. دیکھا آپ نے، حصہ کم ہو گیا، حصہ جو بیوی کا کم ہو گیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سائل سے کہا کہ مسئلہ بنے گا 27 سے، بیوی کو مل جائے گا 27 میں سے 3، تو ان کو اصل پوچھنا تھا بیوی ہی کے بارے میں. تو بیوی کو کیا ملے گا؟ تو 27 میں سے 3 ملے گا، نہ کہ 24 میں سے 3. تو سائل کو اعتراض یہ ہوا کہ یہ تو 8واں تو رہا نہیں، 27 میں 3 دے رہے ہیں آپ، 24 میں 3 نہیں دے رہے ہیں آپ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سارا سمونہا تسعن، کہ اس کا 8واں 9واں بن گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی کا 8واں 9واں حصے میں تبدیل ہو گیا، 8واں حصہ نہیں ملے گا، 9واں حصہ میں تبدیل ہو گیا. سارا سمونہا تسعن، یہ جواب دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل سے. تو یہ بات تھی مسئلہ ممبریہ کی. ممبریہ کیوں کہا گیا اس کو؟ کہ چونکہ آپ ممبر پہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، اور اسی مناسبت سے اس کو مسئلہ ممبریہ کہا گیا کہ اسی موقع سے پوچھا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے اسی موقع پر بر وقت جواب دے دیا. اب اس کے بعد دیکھیں آپ، 24 میں 16 ملنا یہ سلوسان ہے. اب مل رہا ہے 27 میں 16، تو 27 میں 16، جبکہ سلوسان جو ہے جب آپ 27 کے 3 حصے کریں گے تو ایک سلوس ہوتا ہے 9 اور 2 سلوس ہوتا ہے 18. 27 کو اگر سلوسان نکالیں آپ، 27 کو تقسیم کریں 3 سے، جواب آیا 9. 27 کلک کریں، تقسیم کلک کریں، 3 کلک کریں، یہ 9 ہو گیا ایک سلوس. 2 سلوس کتنا ہو جائے گا؟ 18. تو آپ یہ دیکھیں کہ بیوی کو 24 میں 3 ملنا چاہیے، تو 27 میں 3 مل رہا ہے، تو 27 میں کتنا ملنا چاہیے تھا؟ تو بہرحال 27 کا سمن جو ہے، خیر اس پر بعد میں آتے ہیں. 27 کا سلوسان، 27 کا سلوسان تو 18 ہوتا ہے. 27 کا ایک سلوس 9، تو 27 کا 2 سلوس 18. 27 کا 2 سلوس ہوتا ہے 18، یہ لکھ رہا ہوں میں، 18 ہے اصل میں 2 سلوس 27 کا، لیکن مل رہا ہے 16. تو پتا چلا کہ یہاں پر 2 گھٹ گیا. 27 میں سے 16، 27 میں سے 18 ملنا چاہیے، 24 میں سے 16 اور 27 میں سے 18، یہ ایک ہی بات ہے. جیسے کہ میں کہوں کہ تربوزے کے 2 حصے میں سے آپ آدھا حصہ لے لیں، یا کہوں میں کہ تربوزے کے 100 حصے میں سے 50 حصہ لے لیں. کوئی فرق ہے کیا؟ 50/100 تربوزے کے 100 حصے کر دیے، 100 حصے، یہ والا 100 حصہ 50 لے لیا، اور 1/2 تربوز کے 2 حصے کر کے 1 حصہ لے لیا. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تربوزے کے 100 حصے کر کے 50 حصے لیں، اور تربوزے کے 2 حصے کر کے 1 حصہ لیں. دونوں کیا ہے؟ آدھا. دونوں کا مطلب آدھا ہی ہے، یہ بھی آدھا ہے، یہ بھی آدھا ہے. تو ایسے ہی 24 کے
24 हिस्सा में से 16 गन, तो ये भी सुलुसान है। 27 में से 18 गन, ये भी सुलुसान है। लेकिन हम 27 में से 18 नहीं दे रहे हैं, हम 27 में से 16 दे रहे हैं, तो सुलुसान से घट गया। 27 में 18 देते तो सुलुसान होता था, 27 में हम 16 दे रहे हैं तो सुलुसान से घट गया। और आइए अब यहाँ पर 2 घट गया, 18 की जगह 16 मिला। 27 में 18 मिलना चाहिए, 16 मिला, दो घट गया। माँ को 4 मिला, तो 24 में 4 छठा हिस्सा। अब मिल रहा 27 में 4, तो 27 में 4 मिल रहा है तो सुदुस तो मिला नहीं। 4 छके 24, 4 सते 28, यानी तकरीबन 7वां हिस्सा मिल रहा है, 7वां से जरा सा ज्यादा, छठा से कम और सुबह से जरा सा ज्यादा। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, छठा हिस्सा बड़ा होता है और 7वां हिस्सा छोटा होता है। तो 7 चौके 28, 28 में अगर 4 मिले तो ठीक 7वां होता है। ये आप गौर करें, अगर 28 में 4 मिले तो 4 सत्य 28, तो वो 7वां होता है। 28 में 4 मिले तो वो 7वां हिस्सा होता है। लेकिन 27 में 4 मिल रहा है तो का मतलब ये है कि 7वां हिस्सा से जरा सा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन छठा हिस्सा तो नहीं मिल रहा है। 24 में 4 मिले तो छठा हिस्सा, 27 में 4 मिले तो 7वां के करीब मिल रहा है। तो आप ये देखें कि 27 में फिर कितना मिलना चाहिए था, तो 4 छके 24, 4 सते 28, 7वां हिस्सा। 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, यानी कि आप कह लीजिए कि 27 का छठा हिस्सा जो है, 27 का छठा हिस्सा 6 चौके 24, 6 पंचे 30, तो 24 3 27 3 30, यानी कि 5.5 मिलना चाहिए। 27 का छठा हिस्सा 5.5 हो रहा है, मिल रहा है कितना, 4। 27 का छठा हिस्सा कितना हो रहा है, 5.5। सत्ताईस का जो है छठा हिस्सा कितना मिलना चाहिए था, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, तो 6 चौके 24, 4.5, 4.5 मिलना चाहिए। 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 30 में अगर 30 में 5, 30 में छठा हिस्सा, 30 का छठा हिस्सा कितना होता है, छठा हिस्सा 5। 24 का छठा हिस्सा 4, ये आप गौर करें, 24 का छठा हिस्सा 4, 30 का छठा हिस्सा 5, तो 27 बीच में, बिल्कुल 27 क्या है, बिल्कुल बीच में। तो 27 का छठा हिस्सा 4.5 मिल रहा है, 4, तो छठा हिस्सा से कम मिला। कितना कम मिला देखें आप, 4.5 मिलना चाहिए, मिल रहा है 4, यानी आधा सहम कम मिला। माँ को आधा सहम कम मिला, बेटियों को 18 की वजह 16 मिला, 2 सहम कम मिला। देखा आपने, इन दोनों को खाली देख रहा हूं, तो हर एक का हिस्सा कम हो जाता है उनके तनासुब से। ये समझा रहा था आयला मसले में, हर ज़वील फरूज का हिस्सा उनके हिस्सों के तनासुब से कम हो जाता है। तो आपने गौर किया, छठा हिस्सा जो है माँ को 4.5 होना चाहिए, 27 में मिल रहा है 4, तो आधा सहम कम हुआ। 27 में सुलुसान 18 होता है, ये मैंने अभी लिखा था 18, ये वाला 9 1 सुलुस और 18 2 सुलुस, तो 27 में 18 2 सुलुस, तो मिल गया 16। यहाँ पर 2 कम हुआ, 2 सहम कम हुआ, यहाँ आधा सहम कम हुआ। तो जिसका हिस्सा ज्यादा है उसको ज्यादा कम होगा, जिसका हिस्सा कम है उसकी कमी, उसको भी कम करेंगे लेकिन ज्यादा कम नहीं करेंगे। यहाँ आधा सहम कम हुआ, यहाँ 2 सहम कम हुआ। तो आयला मसले में हर ज़वील फरूज का हिस्सा उनके हिस्सों के तनासुब से कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है। जब आप मजमूए सिहाम को ऊपर रख देंगे और अब तरबूज के 24 हिस्से नहीं बल्कि तरबूज के 27 हिस्से करके बांटेंगे,
تو ہر ایک کو ان کے حصوں کے تناسب سے خود بخود کم ہو جائے گا. آپ کو زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. یہ ترتیب ایسی ہے، ہمارے فقہا کی ترتیب ہی ایسی ہے کہ اس طریقے سے بنائیں گے آپ تو ہر ایک کا حصہ ان کے حصوں سے کے تناسب سے خود بخود کم ہو جائے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. دیکھا آپ نے کہ خالی یہاں 27 لکھ دیے، مجموعہ سہام کو جوڑ کر یہاں رکھ دیے، مسئلہ عائلہ بن گیا. مسئلہ عائلہ بن گیا. اب کچھ بھی کرنا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہو گیا. خالی آپ نے ایک ہی کام کیا، مجموعہ سہام کو جوڑ کر یہاں رکھ دیے. گویا کہ اب ترکہ کے 24 نہیں، ترکہ کے اس تربوزے کے 27 حصے کیے اور بانٹ دیا. 27 میں 3 ادھر، 27 میں 16 ادھر، 27 میں 4 ادھر، 27 میں 4 ادھر، 16 3 19، 19 4 23، 23 4 27. تو آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑا، صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑا. مجموعہ سہام کو عدد مسئلہ کی جگہ رکھ دیا، بس. اب خود بخود بن گیا، سب کچھ ہو گیا. یہ بھی خود بخود ہو گیا. عائلہ مسئلے میں ہر ذوی الفروض کا حصہ ان کے حصوں کے تناسب سے کم ہو جاتا ہے. یہ بات بھی خود بخود ہو گئی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. آپ نے دیکھا کہ 18 ملنا چاہیے تھا، 27 میں ملا 16، 2 کم ہو گیا. ماں کو ملنا چاہیے 27 میں 4.5 ملنا ہے 4، آدھا سم کم ہو گیا. تو ہر ایک کا حصہ ان کے حصوں کے تناسب سے کم ہو جاتا ہے، جو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، خود بخود ہو جاتا ہے. جب خالی اتنا کریں گے کہ مجموعے سہام کو جوڑ کر مسئلے کی جگہ رکھ دیں، یہ بات پوری ہو گئی. یعنی اتنی بات. تو عائلہ مسئلے میں کیا ہوتا ہے، عائلہ مسئلہ بنتا کیسے ہے؟ ایک بات کا جواب ہو گیا، ہر ایک کا حصہ ان کے حصوں کے تناسب سے خود بخود کم ہو جاتا ہے. تو وہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی. اب جو ہے کل کا جو سبق ہوگا، آج کا سبق جو ہے وہ تو اب جو ہے وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کل سمجھائیں گے. تو اب جو کل کے سبق میں باب الاول کی عبارت میں پڑھے آپ کہ ہر مسئلے کا اول، ہر مسئلہ عائلہ نہیں ہوتا ہے. جب مسئلہ 2 سے بنتا ہے تو کبھی اول والا مسئلہ نہیں ہوگا. جب مسئلہ 3 سے بنے گا تو اول نہیں ہوگا. جب مسئلہ 4 سے بنے گا تو اول نہیں ہوگا. جب مسئلہ جو ہے 8 سے بنے گا تو اول نہیں ہوگا. بس مسئلہ عائلہ کب ہوتا ہے؟ جب مسئلہ 6 سے بنتا ہے یا 12 سے بنتا ہے یا 24 سے بنتا ہے، انہی 3 میں جو ہے اول ہوتا ہے. تو 6 کا اول ہوگا 10 تک. کبھی 6 کا مسئلہ بنے گا 7 سے، کبھی 6 کا اول ہوگا 7، کبھی 6 کا اول ہوگا 8، کبھی 6 کا اول ہوگا 9، کبھی 6 کا اول ہوگا 10، وترن و شفعن. اور 12 کا اول جو ہے 17 تک ہوگا وترن لا شفعن، یعنی 12 کا اول ہوگا 13، 12 کا اول ہوگا 15، 12 کا اول ہوگا 17. اور 24 کا ایک ہی اول ہوتا ہے. 24 سے مسئلہ بنے گا تو اول بہت سے بہت کیا ہو سکتا ہے؟ 27، بس ایک ہی. تو 6 کا ہوگا 10 تک لگاتار، 7 8 9 10، 12 کا ہوگا 17 تک وترن لا شفعن، 13 15 17، اور 24 کا اول ہوگا 27. تو یہی ہے باقی بات، جس کو کل انشاءاللہ مثالوں سے سمجھیں گے اور عبارت بھی دیکھ لیں گے. لیکن بات اتنی ہی ہے اول کی. جو باقی باتیں ہیں تو باقی باتوں کی بنیادی بات بھی آ گئی، جس پر کل مزید گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟